الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حاجی صاحبان سے خطاب کرتے ہوئے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَآبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ وَآبَاءَكُمْ، جیسے پہلے مینا میں اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ان کی بڑائی بیان کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، عزت دینی، دولت دینی، صحت دینی، جو دینا ہے دنیا میں دے دیں، آخرت سے یہ لوگ بے پرواہ ہیں۔ تو لہٰذا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ حاجی لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی کمائی، ان کی نیکی میں سے حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ دیکھیے اس میں حج کا بیان ہو رہا ہے، دو چیزیں بڑی اہم ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حاجی صاحبان، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن اس کو خراب کر دیا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے، اللہ نے حج کو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر اصلاح کر دی، جو خرابیاں مشرکین کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے پھیلائی گئی تھی حج کے اندر، ان کو ختم کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لبیک اللہم لبیک، یہ حج کا نعرہ ہے، توحید کے اوپر مبنی ہے، لا شریک لک، لیکن مشرکین چونکہ خانہ کعبہ میں جو ہے نا بھائی بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے نا بھائی اس کو پھر کہا الا ہوا شریک لک، مگر یہ کہ جس کو آپ نے خود اپنا پارٹنر اور شریک بنایا ہے۔ دیکھیے کہاں توحید کا یہ نعرہ اور کہاں لا کے اس میں شرک کو شامل کرنا، بت پرستی کو شامل کرنا خراب کر دیا گیا۔ پھر اس نعرے کو، اس تلبیہ جس کو کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کیا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے مشکات میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
فرمایا بس یہاں تک پڑھو، یہاں سے آگے نہیں جانا، الا ہوا یہ جو یہ مشرکین کی اس کو ختم کر دیا، نعرے کو درست کر دیا۔ اور خرابی تھی، وہ خرابی یہ تھی کہ حاجی صاحبان جو ہیں مکے کے جو لوگ تھے وہ مزدلفے تک جاتے تھے، مزدلفے میں جا کے ٹھہرتے تھے، آگے عرفات نہیں جاتے تھے۔ حالانکہ وقوف عرفات میں قیام کرنا، وقوف کرنا، یہ تو رکن اعظم ہے۔ وہ 3 فرائض ہیں حج کے، ان میں سے سب سے بڑا فرض یہی ہے وقوف عرفہ۔ جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا، حج نہیں ہوگا، اس کا دوبارہ کرنا پڑے گا۔ وہاں نہیں جاتے تھے مکے والے قریش، مزدلفے تک جاتے پھر وہیں سے واپس ہوتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ لوگ عرفات کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ بتاتے کہ جی دیکھیں نا جی، ہم تو خانہ کعبہ کے ہمسائے ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خادم ہیں، تو اب یہ جو عرفات ہے یہ تو حدود حرم سے باہر ہے، اور ہم جو نا حدود حرم سے خانہ کعبہ کے جو ہمسائے ہیں، ہم کیا نہیں ہوں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ اچھا، یہ ظاہری ان کا بیان یہی ہوتا تھا، اصل میں ان کے دماغ میں جو خناس تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب دیکھیں نا، باتیں اوپر سے اور ہوتی ہیں اور ان کی روح اور ہوتی ہے، ان کا اصل مقصد اور ہوتا ہے۔ دماغ خراب تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ جی عام لوگ جو ہیں وہ تو جائیں گے بھئی عرفات چلے جائیں، ہم تو مکے والے ہیں، خانہ کعبہ کے ہمسائے ہیں اور ہر خانہ کعبہ کے خادم ہیں، مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا مذہبی اجارہ یا مذہبی ایک شان اپنی بنائی ہوئی تھی قریش نے اور مکے والوں نے کہ جی ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، جی امتیازی شان مذہب کے اوپر، مذہب کے نام پہ جو ہے نا بھئی اسلام نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑے قریشی تو محمد رسول اللہ بنی ہاشم قریش۔ جب حضور نے حج کیا وہاں گئے، عرفات گئے، وہاں سے واپس مزدلفے سے پھر مینا سے پھر خانہ کعبہ۔ یہی کہا اس آیت میں کہ بھائی کوئی اپنے آپ کو مذہبی امتیازی شان نہ بنائے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ بھی، عرفات سے وہاں سے واپس آؤ، وہاں سے واپس نیچے اترو مزدلفے کی طرف۔ ہمارے ہاں تو اسلام میں یاد رہے کوئی برہمن نہیں ہے، کوئی نسلی امتیاز کہ جی جو ہے مذہب کو سنبھالنے والا کوئی ایک طبقہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، کیا بنے گا وہ؟ مذہب کا نمائندہ بنے گا، مذہبی پیشوا بنے گا۔ یہ کوئی خاص طبقہ نہیں کہ جس کے بچے کیا ہوں گے، مذہبی پیشوا ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ جو دین کو سمجھے گا، پڑھے گا، محنت کرے گا، دین کو وقت دے گا، وہ مذہبی پیشوا بن سکتا ہے، آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن دین کا علم ہو، ایسے ہی اچھل کے نہیں محراب میں گھس سکتا، پہلے دین کا علم حاصل کرے۔ یہاں کوئی برہمن نہیں ہوتا، یہاں کوئی مذہبی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ بھئی جو دوسروں پر مسلط ہو۔ بھئی آپ دین کو پڑھیں، دین کا علم حاصل کریں، آپ مذہبی پیشوا ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت کسی نسل کی بنیاد پہ نہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ کوئی نسب کا پوچھا نہیں جائے گا کہ فلاں بزرگ کے بیٹے ہو، فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہو، فلاں خطیب صاحب کے بیٹے ہو، نہیں، اعمال کا پوچھا جائے گا، نماز پڑھیے کہ نہیں پڑھیے، اخلاق کا پوچھا جائے گا، سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے، یہ نہیں پوچھا۔ دیکھیں دین تو یہی،
اور آپ حیران ہوں گے بھائی یہ سن کے، یہ دیکھ کے، کہ اس وقت جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا، جو جسے کہتے ہیں کہ بھائی محدث، احادیث کا ماہر اس دور میں جو کون ہے؟ اگر آپ کبھی کتابیں تو پڑھیں نا کوئی دین کے بارے میں، اس وقت جو سب سے بڑا محدث ہے پچھلے دور میں، وہ ایک ہندو کا بیٹا ہے۔ کن کا بیٹا؟ ہندو کا۔ ضیاء اعظمی صاحب ہندو کا بیٹا ہے، ہندوستان میں ہندو کا بیٹا۔ وہ یاد رکھیے، باپ اس کو مندر بھیجتا تھا تو راستے میں مسجد پڑتی تھی، مسجد میں مولوی صاحب ہوتے تھے۔ یہ مولوی صاحب بہت خطرناک آدمی ہے، اس لیے سارے اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ایک کمال کا آدمی ہے۔ خطرناک سے مراد یہ نہیں، خطرناک سے مراد یہ کہ یہ لوگوں کو جنتی بناتا ہے، جہنم سے نکال کے جنتی، نبیوں والا کام، ایمان کی طرف لاتا ہے۔ وہ کہیں کونے میں بیٹھ کے قرآن شریف، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا مسجدوں میں عصر سے مغرب تک جو نا بھائی وہ بچے پڑھاتے ہیں قرآن شریف، وہ وہاں سے گزرتے تو دیکھتے بچے پڑھ، وہ بھی جا کے بیٹھنے لگے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، انہوں نے کہا میں بھی پڑھ لوں۔ بیٹھتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، پڑھتے رہے، مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے راستے میں ہدایت رکھ دیتا ہے اور اسی راستے سے گزارتا ہے۔ نہیں دینی ہوتی ہے تو مسجد میں بھی آ کے آدمی ہدایت نہیں پاتا، مسجد میں بھی آ کے لڑائی شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ نمازیوں کو کہتا ہے بھائی تیری نماز نہیں ہوئی، اس کو کہتا ہے تو فلاں ہے۔ ایک نوجوان تو یہاں نماز پڑھنے آئے تو ایک بزرگ ان سے نماز کے وہ پہلی صف میں، جو پہلے آتا ہے پہلی صف میں جگہ ملے گی، تو ان کو کہا کہ جی آپ بچے ہیں پیچھے ہو۔ اچھا وہ پیچھے ہی نہیں ہوئے، میرا خیال ہے مسجد سے ہی نکل کے چلے گئے، اور ان کا غلطی ہو گئی تھی، مسجد میں آ گئے تھے، آئندہ نہیں آؤں گا۔ بات مجھ تک پہنچ گئی۔ دیکھو بھائی اسلام میں تو یہ کہ جو مسجد میں جہاں آ کے بیٹھ گئے پہلی صف میں جگہ اس کی ہو گئی، اب کوئی بادشاہ بھی اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، الا یہ کہ کتاب میں لکھا ہوا وہ خود دستبردار ہو جائے۔ ان کے والد صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا جی والد صاحب آپ ادھر آ جائیں، جگہ دے سکتے ہیں، اپنے حق سے، حقوق مجردہ سے دستبردار تو ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں تھا۔ مشہور ایک بادشاہ وہ لکھا ہوا ہے، ایک بادشاہ نماز پڑھنے آیا، وہ بادشاہ سے پہلے پولیس والے آتے ہیں، آج کل جہاں بادشاہ آتے ہیں وہاں پہلے کتے آتے ہیں، آ کے سونگتے ہیں جی، سیکورٹی والے وہ کتے آتے ہیں، پہلے وہ سیکورٹی والے آئے، ان کا ہٹو بچو، پھر اگلی صف میں دو صفیں خالی کروا دی۔ وہ کہا بادشاہ سلامت، ان کے ساتھ وزیر مشیر فلاں آ رہے ہیں جی، آپ جگہ خالی کر، دو صف۔ اور جو پہلے آگے بیٹھے ہوئے تھے نیک لوگ، ان کو اب پیچھے آ، اور وہ نمازی پیچھے جا کے بیٹھ گئے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں کوئی اللہ کا ولی تھا۔ کیا تھا؟ نمازیوں میں کوئی ایک آدھ اللہ کا ولی ہوتا ضرور ہے، امام ہو یا خطیب ہو یا نہ ہو، نمازیوں میں کوئی ضرور ہوتا ہے ایسا۔ اور عموماً اگلی صف میں جو آ کر بیٹھے ہوتے ہیں شاید انہی میں سے کوئی ہو۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کو کہ دیکھے نا جی، بڑا یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو اٹھا دیا گیا جی۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، وہ بات ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے۔ اللہ کے ولی جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ بادشاہ نیکی کرنے آیا ہے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ نماز پڑھنے آیا ہے۔ ان بادشاہوں اور حکمرانوں کی نیکی ظلم سے خالی نہیں ہے، جب یہ خالص ظلم کرتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا؟ نیکی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پھر بھی ان کی نیکی بھی ظلم کے ساتھ، دو صف کے لوگوں کو اٹھا دیا۔ جب یہ خالص ظلم کرنے پہ اتر آتے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا؟ آج کل کے حکمرانوں کو میں دیکھتا ہوں، مسلم حکمرانوں کو، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جب وہ خالص ظلم کرنے، درندہ بن جاتے ہیں، انسانیت ختم۔
یعنی مسلمانی تو الگ چیز ہے، انسانیت ہی ختم، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے آپ مسجد آتے ہیں نیکی کرنے آئے تو آپ کی یہ نیکی میں کوئی ظلم شامل کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائیں۔ آپ نے اگلی صف کا ثواب لینا ہے تو آپ پہلے آ کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ کہ اگلی صف ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی صف، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا آدمی جو مسجد میں آئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو آیا ہوا ہے کہ بھئی پہلی صف میں جو پہلے نماز کے لیے آئے ہیں، پہلی صف کا نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ جو پہلے آتے ہیں نماز کے لیے مسجد زوال کے بعد، فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والوں کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جمعے والے دن۔ اونٹ کتنے کا ہوتا ہے آج کل؟ قربانی آ رہی نا، اگلے جمعہ انشاءاللہ قربانی کے بارے میں بیان کریں گے۔ 2-3 لاکھ روپے کا تو آتا ہوگا اونٹ صدقہ، 2-3 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اتنی بڑی مہربانی، نعمت اور رحمت جمعے والے دن اللہ کے ہاں سے نازل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے، تب آ کے آخر میں آ کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے پیچھے۔ بھائی یہ ایک پیکیج ہے جمعہ، سمجھ گئے کہ پیکیج آپ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک تو اس میں بیان ہوگا دین، تبلیغ، ہم تبلیغ کرنے آتے ہیں، یہاں کوئی اور کام نہیں ہے۔ تبلیغ، آپ دین کی باتیں سنیں گے، اس کے بعد پھر یہ کہ خطبہ ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر جمعہ ہوگا۔ اب یہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے کہ 1:45 بجے شروع کرتے ہیں، 1:45 بجے یہ سارے کام ہم مکمل کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، پیکج، ثواب ہوگا۔ اچھا، ایک مرتبہ میں آیا ہوں تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بھاگتے بھاگتے وہاں، میں بھی پہنچا ہوں، گاڑی سے اترا ہوں بڑے گیٹ کے اوپر، تو وہ صاحب بھی گیٹ کے اندر داخل ہوتے، مجھے سلام بھی نہیں کیا، جلدی اندر آؤ۔ اندر آ کے دیکھا کہ ایک بابا جی یہاں بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رہے، پھر مجھے سلام کیا، سلام کر کے کہنے لگے جی آج تو میں گھر سے بھاگم بھاگ آیا تھا کہ اونٹ کا ثواب لے لوں گا، وہ دیکھو پہلے آ کے بیٹھا۔ اب اس بابا جی سے اتنے ناراض، میں نے کہا بھئی انشاءاللہ مسجد بھرنے تک انشاءاللہ اونٹ ہی کا ثواب ملے گا۔ برآمدے میں پھر گائے تک بات آئے گی، اس کے بعد پھر صحن میں جائیں گے بکرے، ہیں جی، اس کے بعد ہوتے ہوتے حدیث میں آتا ہے بھئی کہ تو اس سے آگے سمجھ گئے کہ نہیں، یہاں تک کہ جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے، عربی کہتے ہیں کہ پھر فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں بھئی، اور اس سے پہلے کہیں مرغی کا ثواب، دیسی مرغی بھی بڑی مہنگی ہو گئی، کم از کم اس کا تو لے لیں ثواب۔ اس لیے میں دیسی کہہ رہا ہوں کیونکہ جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا یہ برائیلر مرغی نہیں تھی۔ آخر میں جو سب سے آخر میں بس خطیب صاحب روانہ ہو گئے ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، کوئی آ گیا پیچھے، وہ انڈا جو وہ بھی دیسی انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس کے بعد پھر رجسٹر جیسے بیٹھ گئے خطبے کے لیے، اذان ابھی شروع ہو گئی، بس اب کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ دیکھیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں جو پہلے آ گیا اس کو جگہ مل جائے گی، یہاں کوئی مسجد میں کوئی برہمن بننے کی کوشش نہ کرے۔ وہ حج کے موقع پر بھی قریش کو کہا گیا خبردار کوئی تم نسلی امتیاز مذہب کے نام پہ لاؤ گے، حالانکہ انہی سے پوچھا جاتا قریش سے، کیوں جی؟ کہتے ہیں ہم تو خانہ کعبہ کے ہمسائے ہیں، مجاور ہیں، ہم تو حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن تجارت کے لیے تو یمن بھی جاتے تھے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے شام بھی جاتے تھے، پورے 1 ہفتے کا سفر کر کے، باہر تو کیا بہت باہر نکل جاتے تھے روپیہ پیسے کے۔ معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی جڑے ہوئے نہیں تھے، بات یہ تھی اپنے مذہب کے نام پہ استحصال کر رہے تھے، لوگوں کے اوپر روب جما رہے تھے کہ جی ہم نہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، اللہ ان کو جنت دے، وہ بتایا کرتے تھے کہ میں جب کسی دکان میں بھی جاتا ہوں سودا لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آگے آ جائیں، لائن لگی ہوئی ہے نا جی، تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں
میں بھی اپنی باری میں سودا لوں گا. میں اپنے دین کو، مذہب کو کس کے لیے سودا پہلے لینے کے لیے استعمال. ہم نے تو ایسے بزرگ بھی دیکھے، ایسے علماء بھی دیکھے. آپ نے علماء دیکھے نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی وہ اخباروں میں اخباروں میں علماء نہیں آتے. کون آتے؟ اللہ ہی جانتا ہے کون کون آتے ہیں. علماء یاد رکھیے مساجد میں آپ دیکھیں گے، مدارس، دینی مدارس میں آپ دیکھیں گے جو صحیح دین کا علم جن کے پاس ہے، تقوی، طہارت. اب یہ دیکھیں کہ مذہب کو وہ ذرہ برابر بھی سہولت کے لیے استعمال کہتے ہیں جی میں اپنی باری میں سودا لوں گا، میرے دینداری، میری نیکی، میرا مذہب کا پیشوا ہونا، مذہبی، یہ تو اللہ مجھے اجر دے گا. یہاں دکان میں پہلے سودا لے لوں، اس کی کیا بات ہے. میں ایک جگہ آنکھیں دکھانے گیا، وہ آنکھیں دکھانے سے مراد یہ کہ وہ نظر چیک کرانے گیا. آنکھیں دکھانا دوسرے معنی میں نہیں ہے. نظر چیک کرانے گیا، وہ ڈاکٹر جو نے یہاں کہیں جمعہ پڑھتا تھا، وہ کہنے کہ جی خطیب صاحب آئے. میں نے کہا نہیں، میں خطیب نہیں ہوں، فیس جمع کروائی ہوئی ہے، اپنی باری پہ میں اپنا کام کرواؤں گا. جی پیسے دیے ہوئے. کہتے نہیں، میں کہ نہیں، اب آپ ڈاکٹر ہیں، میں مریض ہوں، بس کافی ہے. میں تبلیغ کرتا ہوں، میں سبق پڑھاتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. آپ کو میں پیسے جمع کروا چکا ہوں. البتہ وہ 2 گھنٹہ لیٹ آیا تھا. اس کو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ 2 بندے سے آپ نے مریضوں کو 2 گھنٹے سے مریضوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور مریض تو قابل رحم لوگ ہیں. آپ نے کہا تھا 7 بجے، اب تو 9 بجے آپ آ رہے ہیں. وقت کی پابندی کوئی چیز ہے. میں نے کہا اس کو ٹھیک کریں، اس کو کیا کریں. اب 2 گھنٹہ ایک مریض آ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے. یہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی جان نماز جب پڑھائیں امام بن کے تو فرمایا مختصر نماز پڑھیں. من اما قوما فلیخفف فإن فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجہ. کیونکہ مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کمزور بزرگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی حاجت بھی ہو سکتی ہے. مختصر نماز پڑھیں. مسجد میں یہ حکم ہے کہ بھئی خیال رکھیں مریض کا اور ضعیف کا، اور یہاں 2 گھنٹہ آپ بٹھاتے ہیں. اس لیے میں تو مختصر نماز پڑھاتا ہوں. جب خود پڑھوں تو میری مرضی جتنی لمبی پڑھ لوں کیونکہ پیچھے کوئی بیمار بھی ہوتی ہے. اب گرمی میں میں ادھر لمبی قرات شروع کروں، ادھر گرمی میں بھی پیچھے والے مجھے بددعائیں دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ میرے اوپر تو اے سی لگا ہوا ہے. اس لیے دین یاد رکھیے عقل مندی پیدا کرتا ہے، انسان کو عقل مند بناتا ہے، دوسروں کے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے. دین مریض کا خیال رکھیں. بہرحال کبھی مذہب کو استعمال نہ کریں. مذہب، دین اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. اس کا قریش اس کو استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو پر روب جماتے تھے، دبدبہ جماتے تھے کہ یہ کہا گیا نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. جو پہلے ہو چکا ہے اس کی معافی مانگو اللہ سے. غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. واستغفروا ان اللہ غفور رحیم. اللہ بے شک غفور الرحیم ہے. اب دیکھیں نا، خرابی تھی اس کو دور کر دیا، حج کو باقی رکھا. اور پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. جب عرفات رکن مکمل ہو جائے، پھر مزدلفہ آ گئے، پھر وہاں سے جو ہے نا بھائی حج. دیکھیے حج ایک بڑی پیاری عبادت ہے. میں کبھی کبھی دوستوں کو کہتا ہوں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ بھی فرض ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی فرض ہے، لیکن حج کی ایک الگ شان ہے. اب جو عاشق ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ خود عاشق کبھی ہوئے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، نہیں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں. جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے، محبوب کے گھر کا چکر کاٹتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی وقت ملتا ہے جا کے چکر کاٹنا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جی وہ مجنون جو تھا، وہ جو نا وہی گریت کے اوپر
لیلا کا نام لکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگے لیلا کو خط لکھ رہا ہوں ریت کے اوپر۔ کہنے لگے یہ ریت کے اوپر خط اور نام لکھی جا، نام ہی لکھی جا اور کچھ نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، یعنی لیلا کا نام لکھ کے دل کو تسلی دے رہا، دل خوش ہو رہا ہے۔ حج میں بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لبیک اللہم، اور کہتے ہیں جتنا زیادہ یہ حجی پڑھے گا اتنا اس کی حج کی شان بڑھ جائے گی۔ لا شریک، میرے رب کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں، ندارت ہیج کس یارے چنے یارے کے مندارم، جیسا خدا میں رکھتا ہوں ایسا خدا کسی کے پاس لبیک اللہم لا شریک لک لبیک، نام لے ہی جا رہے، لے ہی جا رہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، محبوب کا گھر، کہتے ہیں جاتے ہی کیا کرنا ہے؟ طواف، طواف کے معنی ہوتے ہیں چکر کاٹنا، 7 چکر کاٹنے ہیں۔ بعض تو ایسے میں نے دیکھے ہیں عاشق کہ بھائی صبح کو بھی طواف کر رہے ہیں، دوپہر کو بھی طواف کر رہے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی طواف کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ان کو منع کر رہے تھے، میں نے کہا نہیں نہیں، یہ بڑا عاشق معلوم ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، وہ چکر کاٹ رہا ہے، کاٹنے دو اس کو۔ یہ طواف کیا چیز؟ چکر کاٹنا، اپنے محبوب کے گھر کا کیا کرنا؟ چکر کاٹنا۔ ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے۔ کیا دے دیا؟ عاشقوں کا یہ کام ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں حج عاشقانہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عاشقانہ عبادت ہے بھائی، اس لیے اسے کب رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد، رمضان میں اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے محبوب کے لیے، ہیں جی، اور ریاضت کریں گے، محنت کریں گے، اس کے گھر جانے کا شوق اور بڑھے گا، تو پھر فوراً جو نا اس کے بعد سفر حج کا شروع ہو جائے شوال میں، وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو خراب کیا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ بھائی دوسری بات یہ کہ مینا میں جب ٹھہرتے ہیں بھائی 3 دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو لوگ شعر و شاعری کرتے تھے، اپنا آبا و اجداد کا دور جاہلیت میں ذکر کر حج کو خراب کر دیا تھا۔ وہاں فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ۔ یہ آبا و اجداد کے جو نا بھائی بڑائی بیان کرنے سے کچھ نہیں ملنا، باپ دادے کی ہڈیاں بیچنا بند کر دو، کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا کہ بھئی اللہ کا ذکر کرو گے، جسم اللہ نے دیا ہوا ہے، صحت اللہ نے دی ہوئی، جوانی زندگی اللہ نے دی ہوئی، اس کا ذکر کرو، اس کی بڑائی اس کی بڑائی کرو، وہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر آخر میں دعا سکھائی گئی کہ مشرکین بھی حج کو آتے تھے، آ کے دعا کرتے کہ جی یا اللہ دنیا دے دے۔ کیا دے دے؟ دنیا دے دے۔ کہا نہیں، اب آپ لوگ جب مسلمان حج کریں گے تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں آپ نے جب دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرنی، یا اللہ دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ دیکھا، کامیابی وہ ہوتی ہے جو یہاں والی بھی ہو اور وہاں والی بھی ہو۔ اس لیے مسلمان کی سوچ بڑی وسیع ہوتی ہے، مسلمان کا دماغ بڑا وسیع ہوتا ہے، وہ صرف دنیا نہیں مانگتا، دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ اس لیے ایک صاحب جو ہے نا، وہ ایک صحابی بیمار ہوئے، کمزور، حضور عیادت کرنے گئے، کیا بات ہے بھئی اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ دیکھنا سمجھ گئے، انہوں نے کہا ہاں جی دعا کی تھی، میں بڑا گناہگار آدمی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ بہت گناہگار آدمی ہوں، جو گناہوں کی سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میری صاف اور پاک رکھے۔ اس لیے دعائیں بھی وہ سیکھیں جو سرکار دو عالم۔ ہمیں تو دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، مانگتے کیسے، کس طرح مانگتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ارے اللہ کے بندے،
تم اللہ سے دنیا بھی مانگتے، آخرت بھی مانگتے، صحت بھی مانگتے اور گناہوں کی بخشش مغفرت بھی مانگتے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی آنی تھی؟ اس لیے حضور نے بھی یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ صحت دنیا میں دنیا کی بھلائی ہے، اور بہت سی تفصیلات ہیں۔ رزق حلال بھی دنیا کی بھلائی ہے، یہ صحت تندرستی بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں حضور جب بھی دعا فرماتے تھے 100 دعا تو اس میں بھی یہ دعا ہوتی تھی، اگر ایک دعا تب بھی یہ دعا ہوتی تھی۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا تو ایک اللہ کے ولی کوئی ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ طواف کرتے وقت کیا دعا کریں؟ ان کا جی یہی دعا کریں جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا ہر چکر میں یہ دعا کریں، اس سے کوئی اور بڑی دعا۔ اسی وجہ سے ہم نماز میں بھی یہی دعا، درود شریف کے بعد یہی دعا پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی بھلائی دے دے۔ اب وہ کافر تو کہتے ہیں دنیا دے دے، جو بھی دے دے، حرام ہو وہ بھی، مسلمان کہتے ہیں نہیں بھلائی خیر کے ساتھ دے دے، حلال دے دے۔ کیا دے دے؟ صحت دے دے، تندرستی دے دے، نیک